حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے. اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے. گھراں وچ ساڈے لے کے رحمتاں مہمان آیا ہے. گھراں وچ لے کے ساڈے رحمتاں مہمان آیا ہے. اٹھو اے غافلو جاگو جگا لو اپنی قسمت نو. اٹھو اے غافلو جاگو جگا لو اپنی قسمت نو. مہینہ رحمتاں دا کتنا عالی شان آیا ہے. اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے. خزانے رحمتاں دے خود گھراں وچ عطا کردا. خزانے رحمتاں دے خود گھراں وچ عطا کردا. کرن کتنے گناہگاراں اتے احسان آیا ہے. اٹھو جا
جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے، کہ آیا بجھ گئی دوزخ کھلے بوئے بہشتاں دے، کہ آیا بجھ گئی دوزخ کھلے بوئے بہشتاں دے، اسی ماہ مبارک دے اندر قرآن آیا ہے، اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے، کرم کیتا خدا کتنا ذرا سوچو مسلمانوں، کرم کیتا خدا کتنا ذرا سوچو مسلمانوں، غریباں دے گھراں اندر ویکھو سلطان آیا ہے، غریباں دے گھراں اندر ویکھو سلطان آیا ہے، اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے، مبارک ماہ جب آیا خدا نے نور برسایا، مبارک ماہ جب آیا خدا نے نور برسایا، اسے دن تا دکھاں دی قید وچ شیطان آیا ہے، اسے دن تا دکھاں دی قید وچ شیطان آیا ہے، اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے، سدا اس بیت نہیں رہنا مسافر ہے چلا جاتی، سدا اس بیت نہیں رہنا مسافر ہے چلا جاتی، کہ چند دن واسطے تازہ کرن ایمان آیا ہے، کہ چند دن واسطے تازہ کرن ایمان آیا ہے، اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے، حنیف اس دا قدر کرنا آسانو حکم باری ہے، حنیف اس دا قدر کرنا آسانو حکم باری ہے، کہ بن کے ساتھی بخشش دا بڑا سامان آیا ہے، کہ بن کے ساتھی بخشش دا بڑا سامان آیا ہے، اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے، گھراں وچ ساڈے لے کے رحمتاں مہمان آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار فتوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم
آج ماہ مبارک، ماہ منور، ماہ مقدس رمضان المبارک کی یکم تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک بڑی عزتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا، بزرگیوں والا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مقدس جب تشریف لاتا تو نبی پاک صاحب رولاد صلی اللہ تعالی وسلم اس کی تشریف آوری سے قبل لوگوں کو اس کی آمد کی اطلاع دیتے اور اس کی استقبال کرنے کے لیے اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہونے کے لیے لوگوں کو ترغیب دلاتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، جب شعبان کا آخری دن ہوتا، خواہ وہ 29 تاریخ ہوتی یا وہ 30 تاریخ ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں خطاب فرماتے، اور اس دن کا موضوع کوئی اور نہ ہوتا بلکہ زبان رسالت ہوتی، اور موضوع خطاب عظمت رمضان المبارک ہو۔ اب رمضان المبارک کے مہینے کی اتنی بزرگی اور اتنی بڑائی کافی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد جو امام الانبیاء ہیں، حبیب خدا ہیں، فخر بنی آدم ہیں، ان کی زبان ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے۔ اللہ رب العزت کے مخفی ارادوں کا ظہور اسی زبان سے ہوتا ہے، تو اس زبان پر رمضان المبارک کی عظمتوں کا چرچا موضوع خطاب بن کر آ جائے تو ماہ مقدس رمضان المبارک کی عظمتوں کے لیے اتنا شرف تو تھوڑا شرف نہیں۔ فرماتے یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے پاس ایک عظمتوں والا مہینہ تشریف لے آیا۔ شہر مبارک، وہ مہینہ جو برکتوں سے بھرا ہوا، جس کی صبح سحری کی صورت میں برکت ہے، جس کی شامیں افطار کی شکل میں برکت ہے، جس کے دن روزے دار کی سانسوں سے معطر ہو رہے ہیں۔ یہ وہ سانسیں ہیں جن سے نکلنے والی مہک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مشک اور کستوری سے بھی زیادہ قیمتی اور اہمیت کی حامل ہے، جس کی راتیں تلاوت قرآن کرنے اور تلاوت قرآن سننے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیوں کی برکت سے معمور ہے۔ گویا کہ یہ مہینہ صبح سے لے کر شام تک، دن سے لے کر رات تک، ہر ساعت کو برکتوں سے معمور کیے ہوئے ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس کے مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی بھی رکھی ہے کہ اگر وہ رات نصیب ہو جائے تو وہ ایک رات 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے، ایک رات 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا،
اللہ رب العزت نے اس مہینے کے دنوں کو روزہ رکھنا فرض کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اپنی ام الکتاب میں اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کہ میرے محبوب کی امت ایک مہینہ مسلسل روزہ دار رہے گی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تمہیں پر فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ پتہ چلا کہ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چلی آ رہی ہے، اور آج تک جتنی امتیں ہیں سب نے روزہ رکھا، سب نے روزہ رکھا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روزے والی نعمت سے سرفراز فرمایا گیا۔ لعلکم تتقون، فرمایا روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی کے زیور کے ساتھ آراستہ اور پیراستہ ہو جاؤ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری کا نور مل جائے، تاکہ تمہاری زبان لہو و لعب سے محفوظ ہو جائے، تاکہ تمہارے کان برائی کو سننے سے بچ جائیں، تاکہ تمہاری آنکھیں برائی کو دیکھنے سے بچی رہیں، تاکہ تمہارے ہاتھ برائی کی طرف نہ اٹھیں، تاکہ تمہارے پاؤں برائی کی طرف نہ بڑھیں، تاکہ تمہارا ذہن برے خیالات سے پاک ہو جائے، تاکہ تمہارے باطن میں پاکیزگیوں کا نور چمک اٹھے۔ لعلکم تتقون، ایمان والو اللہ رب العزت نے تم پر جو روزے فرض کیے ہیں تو خداوند قدوس کی نعمتیں گھٹ نہیں رہی تھی کہ تمہارا کھانا بند کر دیا، اس نے اپنی نعمتوں کو بچانے کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پانی کے خزانوں میں کمی نہیں آ رہی تھی کہ تم بہت پیتے ہو کچھ نہ پیو تاکہ ذخیرہ اندوزی ہو سکے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں بلکہ تمہارے کردار میں کچھ کجروی آ رہی تھی۔ اس نے روزے فرض اس لیے کیے ہیں تمہارے کردار کی کجروی ختم ہو جائے اور پاکیزگیوں سے معمور ہو جاؤ۔ لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا مقصود ہے، بھوکا اور پیاسا رکھنا مطلوب نہیں ہے، بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، مقصد تمہیں تقوی اور پرہیزگاری سکھانا ہے۔ ارشاد پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو کوئی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو کوئی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، والعمل به، اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اپنی زبان سے بھی جھوٹ بول رہا ہے، اپنے عمل سے بھی باطل کی راہ پر چل رہا ہے، فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کھانا چھڑانا مطلوب نہیں، تمہارا پانی چھڑانا مطلوب نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری سکھانا مطلوب ہے، اور اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو جھوٹ نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھتے ہیں اور
پھر روزے کے لیے وقت گزارنے کے لیے سارا دن فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، عورتوں کے ڈانس دیکھتے ہیں اور غلیظ شاعری سنتے ہیں، پھر عورتوں کی آواز میں سنتے ہیں۔ سن لو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ، کتنے ہی روز کیا رات کو نوافل پڑھنے والے، رات کو نوافل میں پڑھتے پڑھتے رات گزارنے والے، کچھ ایسے بھی ہیں لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، جن کو رات کے نوافل سے تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات، لوگوں نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے راتوں کو جاگتے ہو تو اس جاگنے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اگر خدا کو منانے کے لیے مصلی پر آتے ہو تو ایک سجدہ بھی نجات کا سامان بن سکتا ہے۔ لعلکم تتقون، یاد رکھو روزے سے مقصود تمہیں متقی بنانا ہے، روزے سے مقصود تمہیں تقوی و طہارت کے زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کل اعمال ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل دگنا تگنا ہوتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعفا، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ سے لے کر 700 گنا تک زیادہ ملتا ہے۔ یہ تو اپنا اپنا اخلاص ہے، جتنی محبت لے کر اس کے لیے نیکی کرے گا، جتنی چاہت لے کر اس کے بارگاہ میں آئے گا، جتنی نیاز مندی، جتنا اخلاص، جتنی محبتوں کے نیاز لے کر اس کی بارگاہ میں آئے گا، اسی قدر اسے اجر دیا جائے گا۔ کوئی وہ ہے جسے ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ملتا ہے، کوئی وہ ہے جو ایک نماز پڑھتا ہے لیکن 70 نمازوں کا اجر لے کر جا رہا ہوتا ہے، کوئی وہ بھی ہے جو ایک نماز پڑھتا ہے 100 نمازوں کا اجر سمیٹ کر جا رہا ہے، اور کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس نے نماز تو ایک پڑھی لیکن اس کے نامہ اعمال میں 700 نمازوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کے بیٹے کا ہر عمل بڑھتا ہے، کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعفا، نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک زیادہ بڑھتی ہے۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تمام نیکیوں کے فہرست سے، دفتر سے، ریکارڈ سے، حساب و کتاب سے میں روزے کو الگ کرتا ہوں۔ روزے کو بولیے، روزے کو الگ کرتا ہوں۔ ہر نیکی کسی نہ کسی حساب سے اجر دیتی ہے، ہر نیکی کا ثواب کسی نہ کسی اندازے کے مطابق ہوگا، لیکن ارشاد فرمایا الا الصوم، لیکن روزے کو اس حساب سے نکال رہا ہوں کہ روزے کا اجر حساب و کتاب میں آنے والا نہیں ہے، روزے کا اجر حساب و کتاب میں آنے والا نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے دار نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، لہذا میں خود روزے کا اجر عطا فرماؤں گا۔ گویا کہ فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے، فرشتوں یہ نمازی آ رہے ہیں،
یا اللہ اسے کتنا اجر دیا جائے، اسے 10 گنا زیادہ دے دو۔ یا اللہ یہ صدقات اور خیرات لے کر آیا ہے، اسے کتنا اجر دیا جائے، کسی کے لیے حکم ہوگا 10 گنا دے دو، کسی کے لیے حکم ہوگا اسے 100 گنا زیادہ دے دو، کسی کے لیے حکم ہوگا اسے 70 گنا زیادہ دے دو، کسی کے لیے حکم ہوگا اسے 700 گنا زیادہ دے دو۔ یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں رات کے نوافل لے کر آیا ہے، دن کے صدقات لے کر آیا ہے، جہاد کی نعمت اور دولت لے کر آیا ہے، کسی کے لیے حکم ہوگا اسے 7 گنا دے دو، 70 گنا دے دو، اسے 100 گنا دے دو، اسے 700 گنا دے دو۔ پھر فرشتے کہیں گے مولا یہ روزے دار آ گیا، مولا اب تیری بارگاہ میں روزے دار آ گیا ہے، تو ارشاد ہوگا کہ فرشتوں اب تم درمیان سے نکل جاؤ، اب تم درمیان سے نکل جاؤ۔ فرشتوں فَإِنَّهُ لِي، روزے دار نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، انا اجزی بہ، اب اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس نے سارا دن کھانا چھوڑا میرے لیے، پینا چھوڑا میرے لیے، اس نے جو بھی کیا میرے لیے کیا۔ اب فرشتوں تم ہٹ جاؤ، اب میں جانوں یا میرا روزے دار بندہ جانے، اب میں جانوں یا میرا روزے دار۔ انہیں روزے داروں کو اللہ رب العزت اپنے دستے کرم سے خود عطا فرمائے گا۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے، بعض صوفیاء کرام نے اس حدیث کے الفاظ کو یوں پڑھا ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، یعنی انا اجزی بہی، میں جزا دوں گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے، فرمایا انا اجزا بہی، فرشتوں نماز لے کر آنے والوں کو جنت کا وہ محل دے دو، صبر کرنے والوں کو جنت کا وہ مقام دے دو۔ اے فرشتوں طرح طرح کی نیکیاں لے کر آنے والوں کو جنت کی حوریں، غلمان، محلات، خوشبوئیں، کھانے، خدام، محلات، نظارے، باغات یہ عطا کر دو۔ جب فرشتے کہیں گے مولا اب روزے دار آ گیا، تو فرمائے گا فرشتوں ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، روزے دار کی جگہ جنت کا کوئی مقام نہیں، بلکہ حجاب عظمت اٹھایا جائے گا، اور رب تعالیٰ اپنے جمال مطلق کو بے حجاب کر کے کہے گا روزے داروں آؤ، میری خاطر تم بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے آئے ہو، آؤ میرے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لو۔ فرمایا روزے دار کی جزا میں خود ہوں، میں خود روزے دار کی جزا ہوں، لہذا فرمایا ہر نیکی کی جزا جنت، اور روزے کی جزا جنت والا، روزے کی جزا جنت والا خود ملے گا۔ فرمائے گا فرشتوں ہٹ جاؤ۔ اور اسی معنی کی تائید اسی حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ کرتے ہیں، فرمایا فرح للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جسمانی خوشی ہے، ایک روحانی خوشی ہے، ایک جسمانی خوشی ہے اور دوسری روحانی خوشی ہے، ایک دنیاوی خوشی ہے اور ایک اخروی خوشی ہے، ایک وہ خوشی ہے جو دنیا میں ملتی ہے اور ایک وہ خوشی ہے جو آخرت میں ملے گی۔ فرمایا للصائم فرحتان۔ اب اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں خوشی کسے ملے گی؟ جو دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر جائے گا۔ آخرت میں خوشیاں کسے ملیں گی؟ جو دنیا میں ایمان کو سلامت لے کر جائے گا۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں،
فرحتن عند فطرہ ہی، ایک خوشی اور لذت اسے تب محسوس ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، وفرحتن عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اسے تب محسوس ہوگی جب اللہ تعالیٰ سارے حجابات کو اٹھا دے گا اور روزے دار اپنے آنکھ سے اپنے خدا کا دیدار کر رہا۔ اب یہ دوسری خوشی اللہ کے دیدار والے ملے گی اور روزے دار کو ملے گی۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے اسے بشارت ہے کہ وہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے گا، وہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے گا۔ فرمایا یاد رکھو لوگوں، والا خلوف و فم الصائم، روزہ دار بھوکا رہتا ہے، روزے دار پیاسا رہتا ہے، اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے معدے میں ایک بو پیدا ہوتی ہے، مہک پیدا ہوتی ہے، جس کا اثر منہ میں بھی آ جاتا ہے، اور روزے دار کی سانس میں بھی ایک کراہت سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کا محبوب کہ لوگوں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے معدے کی یہ بو تمہیں ناگوار گزرتی ہو تو گزرتی رہے، لیکن یاد رکھو لخلوف و فم الصائم، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی یہ مہک اطیب عند اللہ من المسک، اللہ کی بارگاہ میں کستوری اور مشک سے بھی زیادہ عزت والی ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ جس کی بو بھی خوشبو لگے وہ کتنا پیارا ہوتا ہے، جس کی بو بھی خوشبو لگے وہ کتنا پیارا ہوتا ہے، وہ کتنا محبوب ہوتا ہے۔ اے روزے دار، تو نے کیا کیا؟ صرف صبح سے لے کر شام تک تھوڑا سا وقت بھوک اور پیاس اٹھائی، اللہ رب العزت کی نظروں میں تو اتنا مقبول ہو گیا کہ تیرے منہ سے نکلنے والی بو بھی اللہ کو خوشبو لگتی ہے۔ اتنا پیار آتا ہے رب تعالیٰ کو اپنے بندوں پر، روزے دار بندوں پر۔ فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، روزہ برائی سے ڈھال ہے۔ شیطان اگر شیطنت کرے تو روزہ ڈھال ہے، نفس امارہ اگر سازش کرے تو روزہ ڈھال ہے، برائی اگر تم پر ٹوٹ کر پڑ جائے تو یاد رکھو روزہ ڈھال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ تمہیں تقویٰ سکھاتا ہے، روزہ تمہیں تقویٰ سکھاتا ہے، روزہ تمہیں پرہیزگاری سکھاتا ہے، روزہ تمہیں پاکیزگی کا سبق دیتا ہے۔ اور میں روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ، جس دن تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو، جس دن تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْغَبْ، نہ وہ گالی گلوچ کرے نہ وہ بےہودہ بولے، نہ وہ گالی گلوچ کرے نہ وہ بےہودہ۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں کہ کھانا چھوڑ دو پینا چھوڑ دو، روزہ زبان کا بھی ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، برے تذکرے چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، برائی چھوڑ دو، گالی گلوچ چھوڑ دو، لہو نبا چھوڑ دو۔ روزہ کان کا بھی ہے، لہذا بری چیزوں کو سننا چھوڑ دو، گانے باجے چھوڑ دو، شہوانی اشعار چھوڑ دو۔ روزہ آنکھوں کا بھی ہے، لہذا برے مناظر دیکھنا چھوڑ دو، اجنبی محارم کو دیکھنا چھوڑ دو۔ اور اگر تم نے آنکھوں کو نہ چھوڑا بچایا، کانوں کو نہ بچایا، ہاتھوں کو زیادتی سے نہ بچایا، کم تولنے سے نہ بچایا، ظلم و ستم سے نہ بچایا، برائی سے کی طرف اٹھنے والے قدموں کو نہ روکا، تو پھر یاد رکھو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے برا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برائی کو نہ چھوڑا، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ جھوٹ پر عمل چھوڑا،
تو پھر لیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اس کے کھانا اور پینا چھوڑنے کے بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جس کا روزہ ہو لا یرفث، وہ بری بات زبان پر نہ لائے، ولا یسخب، وہ گالی گلوچ نہ کرے، فإن صابہ احد، اگر کوئی اس کے ساتھ برائی سے پیش آئے، اگر کوئی اس سے گالی دے، اگر کوئی اس پر ظلم و ستم کرے، او قاتلہ، یا کوئی اس سے لڑائی کرے، فلیقل، تو اس کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے، انی امرؤ صائم، تو لڑ سکتا ہے، میں تو روزے دار ہوں۔ تو گالی دے سکتا ہے، میں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ روزے دار ہوں۔ تو جھوٹ بول سکتا ہے، میں نہیں بول سکتا کیونکہ روزے دار ہوں۔ میں برائی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ روزے دار ہوں، میں برائی نہیں کر سکتا کیونکہ روزے دار ہوں۔ تو فرمایا اگر کوئی تم میں سے روزہ رکھے اور اس کے ساتھ کوئی بھی لڑے تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ میں روزے دار ہوں۔ جب اس انداز میں روزہ رکھو گے تو پھر یاد رکھنا یہی وہ روزہ ہے جو اللہ تعالیٰ تم پر فرض کر رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، اور صرف تمہیں پر فرض نہیں کیے بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، اور تم پر روزے فرض کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم، روزے کا مقصد ہے پرہیزگاری، تقوی و طہارت، پاکیزگی کردار، آنکھیں نور تقوی سے روشن ہوں، یہ روزے کا مقصد ہے، کانوں میں نور تقوی جگمگائے، یہ روزے کا مقصد ہے، زبان پر پرہیزگاری کے آثار نمودار ہوں، یہ روزے کا مقصد ہے، ہاتھ برائی کی طرف نہ اٹھنے پائے، یہ روزے کا مقصد ہے، قدم برائی کی طرف نہ چلے، یہ روزے کا مقصد ہے، اور یہی مقصد ہم نے روزے سے حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کا روزہ رکھنا وہ چاہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله